بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین اما بعد فصل کتاب الرہن کے تحت اس فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ عقد رہن کے لازم ہونے کے بعد، صحیح ہونے کے بعد اس پر شرعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اذا لزم الرہن فالید فیہ للمرتہن، کہ عقد رہن جب لازم ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو اب اس میں مرتہن کو قبضہ دلایا جائے گا۔ اس عقد میں جو قبضے کا حق ہوگا یہ مرتہن کو حاصل ہوگا۔ وَلَا تُزَالُ إِلَّا لِلْإِنْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ، اور مرتہن کے قبضے میں ہی شے مرہون رہے گی، شے مرہون اس کے قبضے سے نکلے گی نہیں۔ ہاں، شے مرہون ایسی چیز ہے، پیچھے بھی بات آئی کہ راہن یعنی اس چیز کا جو مالک ہے، یہاں مقروض راہن، کیونکہ وہ اصل اس چیز کا مالک ہے، اس کو اس مدت میں اپنی اس مملوکہ چیز سے نفع اٹھانے کا بھی حق حاصل ہے۔ ایسا نفع اٹھائے جس سے وہ چیز ضائع بھی نہ ہو اور اس کی ملکیت بھی ختم نہ ہو۔ اگر مرتہن کے قبضے میں رکھتے ہوئے رہن مرہون سے نفع اٹھا سکتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، مرتہن کے قبضے میں رہتے ہوئے ہی وہ شے مرہون سے نفع اٹھائے گا۔ اور اگر نفع کے لیے مرتہن کے قبضے سے اس کو نکالنا پڑے گا تو ایسی صورت میں پیچھے بات آ چکی ہے کہ نکالا بھی جا سکتا ہے مرتہن کے قبضے سے، اور راہن اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ لیکن قرض کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی اس نے قرض نہیں چکایا تو وہی شے مرہون بیچ کر مرتہن اپنے جو قرض کی رقم ہے اس کو وصول کر لے گا۔ وَلَوْ شَرَطَا وَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ جَازَ، راہن اور مرتہن عقد رہن میں یہ شرط لگائے کہ شے مرہون ایک تھرڈ پارٹی جو معتمد ہے، عادل شخص ہے، ثقہ اور بھروسہ مند ہے، اس کے پاس رہے گی، تو ایسی شرط رکھنا بھی ان کے لیے جائز ہے۔ او عند اثنین ونص علی اجتماعہما علی حفظہ او الانفراد بہ فذاک، یا انہوں نے شرط یہ رکھی کہ شے مرہون دو لوگوں کے پاس رہے گی اور دونوں اکٹھا طور پر اس کی حفاظت پر مامور رہیں گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک مستقل اس کی حفاظت کرے گا، فذاک، تو جو شرط لگائے گے اور آپس میں اس شرط پر ان کا اتفاق ہو جائے گا، عقد رہن میں شے مرہون کو قبضے میں رکھنے کے سلسلے میں وہی معاملہ طے ہوگا۔ وَإِنْ أَطْلَقَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْانْفِرَادُ فِي الْأَصَحِّ، اور اگر قبضے سے متعلق انہوں نے کوئی معاملہ طے نہیں کیا، دونوں نے اپنے معاملے کو مطلق رکھا، تو کسی ایک کو انفرادی طور پر اصح قول کے مطابق حفاظت کا ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ حرز مثل میں رکھ کر اس چیز کی حفاظت ہوگی مستقل طور پر، حرز مثل میں رکھ کر اس چیز کی مستقل طور پر حفاظت ہوگی۔ آگے فرما رہے وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ وَفُسِّقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفَقَانِ،
یعنی عقد میں انہوں نے کسی عادل کے پاس شے مرہون کو رکھنا طے کیا تھا اور اس کے ایسا رکھا بھی، لیکن اس عادل کا انتقال ہو گیا یا وہ عادل فاسق ہو گیا کچھ طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے، جعلہ، تو اب یہ شے مرہون دونوں متفقہ طور پر جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں ان کو اختیار ہے۔ وَإِن تَشَحَّ وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ، اور اگر دونوں اختلاف کریں کہ اس شے مرہون کو کہاں رکھے آخر، تو حاکم قاضی کسی عادل کو متعین کر کے شے مرہون اس کے پاس رکھ دے وے۔ وَيَسْتَحِقُّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، کہتے ہیں کہ اگر طے شدہ وقت پر راہن نے مرتہن کا قرضہ، مقروض نے قرض خواہ کا قرضہ ادا نہیں کیا تو شے مرہون کو ضرورت کے موقع پر بیچا جائے گا۔ وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِثَمَنِهِ، اور بیچ کر جو بھی قیمت آئے گی سب سے پہلے مرتہن کو اس کے ثمن سے، آنے والے ثمن سے، قرض کے وصولی کے اعتبار سے اس کو رقم دی جائے گی، اس لیے کہ رہن رکھا ہی جاتا ہے یستوفا عند تعذر وفائه کے لیے۔ وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ، شے مرہون کو راہن بیچے گا یا راہن نے جس کو وکالت دی ہے وہ وکیل بیچے گا مرتہن کی اجازت سے۔ فَإِن لَمْ يَأْذَنْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ تَأْذَنْ أَوْ تُبْرِ، اگر مرتہن اجازت نہ دے تو حاکم یا قاضی مرتہن سے کہے گا کہ شے مرہون بیچنے کی اجازت دے دو، یا تو پھر تم راہن کے دین کو بری کر دو، اس کو دین سے بری کر دو، مقروض کو معاف کر دو اس کا قرضہ، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو تم اپنا لو۔ تم اس طریقے سے معلق کام نہیں رکھ سکتے۔ اب مرتہن پر لازم ہوگا کہ اجازت دے دے یا تو پھر دین سے بری کر دے۔ وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعَهُ، اسی طریقے سے اگر مرتہن نے راہن سے کہا کہ قرض کی مدت پوری ہو گئی ہے، 2 مہینے کے بعد ادا کرنا تھا، مدت پوری ہو گئی، اب تم شے مرہون بیچ دو اور میرا قرض ادا کرو، راہن نے انکار کر دیا تو قاضی اب راہن پر لازم کرے گا کہ یا تو قرض ادا کرو یا شے مرہون بیچ دو اور مرتہن کی جو رقم ہے قرض کی وہ ادا کر کے باقی اپنے پاس رکھ لو۔ فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ الْحَاكِمُ، اگر راہن اپنے انکار پر مصر رہا، ہڈرم رہا اور نہیں بیچ رہا ہے تو حاکم وقت قاضی اس شے مرہون کو بیچ کر اس کے ثمن سے مرتہن کا قرضہ ادا کرے گا اور باقی جو بچے گا وہ راہن کے پاس دے دے گے۔ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، اگر مرتہن نے شے مرہون راہن کی اجازت سے بیچ دیا، فَلَا صَحَّ أَنَّهُ إِنْ بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ، اگر مرتہن نے راہن کی موجودگی میں بیچا تب تو یہ بیچنا اس کا صحیح ہے، وَإِلَّا، اور اگر راہن کی موجودگی میں نہیں بیچا، فَلَا، یعنی تو ایسی صورت میں بیع صحیح نہیں ہے، ایک قول ہے کہ ایسی صورت میں بھی بیع صحیح ہو جائے گی۔ وَلَوْ شُرِطَ أَن يَبِيعَهُ الْعَدْلُ جَازَ، اگر یہ شرط لگائی تھی کہ اگر راہن نے مرتہن کا قرضہ ادا نہیں کیا تو عادل شخص بیچے گا تو یہ شرط لگانا بھی جائز ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ فِي الْأَصَحِّ، کہتے ہیں کہ عادل شخص پر یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ وہ راہن سے رجوع کرے گا، ہاں مرتہن سے رجوع کرے گا، راہن سے نہیں، اس لیے کہ جہاں قرض ادا کرنے سے راہن عاجز آ گیا تو اب عقد رہن کے صلب میں یہ چیز داخل ہے کہ شے مرہون بیچ کر اس سے قیمت وصولی جائے گی۔ فَإِذَا بَاعَ فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ زَمَانِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ۔ فَإِذَا بَاعَ، اگر عادل شخص نے شے مرہون بیچ دیا
تو اس کے پاس جو ثمن رہے گا وہ راہن کے زمان سے رہے گا، یعنی مرتہن کے قبضے میں دینے سے پہلے اگر وہ تلف ہو جائے تو اب یہ عادل شخص جواب دہ ہوگا راہن کے لیے، حتی یقبضہ المرتہن، یہاں تک کہ مرتہن کا اگر اس پر قبضہ ہو گیا تو ایسی صورت میں اب وہ مرتہن کے زمان میں چلا گیا، اس سے پہلے وہ عادل کے پاس اگر رہے بھی ثمن تو راہن کے زمان سے یہ چیز ہوگی۔ وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ۔ کہتے ہیں کہ عادل کے قبضے میں رہتے ہوئے اگر شے مرہون جو اس نے بیچی تھی اس کا ثمن تلف ہو گیا، بعد میں یہ چیز بھی ظاہر ہو گئی کہ جو شے مرہون عادل نے بیچی ہے، جو راہن نے اس کے پاس رکھنے دی تھی، وہ چیز اصل راہن کی نہیں تھی بلکہ راہن نے کہیں سے چرا کر یا غصب کر کے لایا تھا، اس چیز کا جو اصل مالک ہے وہ سامنے آ گیا، تو اب عادل نے تو بیچ دیا تھا، تو اب جس نے اس کو خریدا تھا اس شے مرہون کو، وہ جو مشتری ہے جس نے عادل کے پاس سے خریدا تھا، وہ اب چونکہ جو اصل مالک تھا وہ لے گیا وہ چیز، تو اب مشتری عادل کے پاس سے قیمت لے لے، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ، اور اگر چاہے تو راہن کے پاس سے بھی لے لے گا، اور اگر عادل کے پاس سے مشتری نے لیا ہے وَالْقَرَارَ عَلَيْهِ، تو عادل شخص بعد میں راہن سے رجوع کرے گا، اس لیے کہ عادل نے اگر اپنی جیب سے ادا کیا ہے تو عادل کا نقصان ہم نہیں ہونے دیں گے، شریعت اس کا نقصان نہیں ہونے دیتی ہے۔ بات سمجھے نا کہ زید نے عمر سے 10,000 کا قرضہ اٹھایا، اپنی موٹر سائیکل بطور رہن اس کے پاس رکھ دی، اس کے پاس نہ رکھتے ہوئے، عمر کے پاس نہ رکھتے ہوئے کسی عادل کے پاس رکھی، خالد کے پاس۔ خالد نے جب زید نے عمر کا قرضہ ادا نہیں کیا تو خالد نے موٹر سائیکل بیچ دی عادل نے اور سامان اپنے پاس رکھا، بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ موٹر سائیکل چوری کی تھی، تو اصل مالک آ کر یا پولیس آ کر لے گئی وہ موٹر سائیکل۔ اب جس نے اس موٹر سائیکل کو خریدا تھا وہ خالد کے پاس سے رقم وصول کرے گا اور خالد صاحب زید کے پاس سے وصول کرے گا، یا اگر چاہے وہ مشتری تو ڈائریکٹ زید کے پاس سے بھی وصول کر سکتا ہے۔ جی وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًا مِّن نَقْدِ بَلَدِهِ۔ کہتے ہیں کہ عادل شخص اگر شے مرہون کو بیچ رہا ہے تو جو اس ملک کی رائج کرنسی ہے اس میں بیچے، فائدہ مند حالت میں بیچے، یہ مطلب۔ فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَلْيَفْسَخْ وَلْيَبِيعْهُ۔ عادل نے مان لو موٹر سائیکل 15,000 میں ایک شخص کو بیچ دی اور خیار رکھا تھا 3 دن کا، اب 3 دن ہونے سے پہلے وہ دوسرا آدمی 20,000 میں لینے والا سامنے آ رہا ہے۔ فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ، ایک شخص جو ہے 20,000 میں، یعنی مدت خیار شرط پوری ہونے سے پہلے 20,000 میں لینے والا مل رہا ہے، تو اب یہ عادل شخص پہلے سے معاملے کو کیا کر دے گا؟ فسخ کر دے گا، وَلْيَبِيعْهُ، اور یہ موٹر سائیکل یہ جو 20,000 والا ہے جو زیادہ قیمت دے رہا ہے 5,000، اس کو دے دے گا، اس کو دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ شے مرہون ہے تو مرتہن کے قبضے میں، لیکن اصل اس کا مالک کون ہے؟ راہن ہے، تو شے مرہون کے جو اخراجات رہیں گے وہ راہن کے ذمے میں رہیں گے، وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ، اس لیے کہ شے مرہون سے فائدہ اٹھانے کا حق بھی راہن کو ہے، اور شریعت کا ضابطہ ہے کہ جو فائدہ اٹھائے گا وہ خرچ بھی برداشت کرے گا۔ وَيُجْبَرُ عَلَيْكَ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ، اور اگر راہن خرچ کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ شے مرہون میں مرتہن کے حق کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ راہن کبھی قرضہ ادا کرنے سے چوک جاتا ہے تو شے مرہون کو بیچنا پڑے گا۔ بھینس رکھی ہے، اس کو چارہ نہیں کھلا رہا ہے تو بھینس تو مر جائے گی، اور مرتہن کا بھی نقصان ہوگا کہ قرض بھی گیا اور رہن بھی گیا، اس لیے راہن کو مجبور کیا جائے گا، راہن کو
مجبور کیا جائے گا۔ مرتہن کے قبضے میں تو وہ چیز بطور امانت ہے، وہو امانۃ فی ید المرتہن۔ ولا یمنع راہن من مصلحۃ المرہون کفسد وحجامۃ۔ راہن شے مرہون میں ایسے تصرفات جو شے مرہون کی بقا کا ذریعہ بنتے ہیں، شے مرہون کی مصالح اور منفعت ان سے وابستہ ہے، وہ کر سکتا ہے، جیسے فسد ہے، حجامہ ہے غلام وغیرہ کا، تو وہ کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يَسْقُطُ بِتَلْفِهِ شَيْءٌ مِّن دَيْنِهِ۔ شے مرہون اگر تلف ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو قرض میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، قرض میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ تلف و اتلاف کی صورت میں جو تاوان ہے وہ اصول کرنا ہوگا، باقی قرض کی کوئی رقم کم نہیں۔ حکم فاسد العقود حکم صحیحها فی الزمان۔ کہتے ہیں کہ جن عقود کے صحیح ہونے کی صورت میں، کسی چیز کے تلف ہونے کی صورت میں اگر زمان عائد ہوتا ہے، تو ان عقود کے فاسد ہونے کی صورت میں بھی اس چیز کے تلف ہونے کی وجہ سے زمان ہوگا، اس چیز کے تلف ہونے کی وجہ سے زمان ہوگا۔ جیسے عقد بیع صحیح ہو جاتی ہے، مبی کی سپردگی ہو گئی، اور کوئی تو مدت خیار میں اگر نقصان ہو جاتا ہے، تو جیسے زمان عائد ہوتا ہے، تو اگر عقد فاسد ہو جائے اور اس دوران وہ چیز اگر تلف ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر قبضے کو قبضے ضمانت مانتے ہیں، تو تلف کی صورت میں تاوان ادا کرنا ہوگا، چاہے عقد صحیح ہو یا فاسد ہو۔ ایک ضابطہ انہوں نے بتا دیا ہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونَ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَ۔ عقد میں جو ہے یہ شرط لگائی گئی کہ اگر راہن نے وقت مقررہ پر مرتہن کا قرضہ ادا نہیں کیا، تو یہ شے مرہون گویا کہ راہن کے حق میں ہی مبی بن جائے گی، فسدہ، تو یہ جو ہے ایسا عقد رہن فاسد ہے، اور یہ بیع بھی صحیح نہیں ہے، نہ رہن صحیح ہوگا نہ بیع، دونوں فاسد۔ وَهُوَ قَبْلَ الْمَحِلِ أَمَانَةٌ۔ کہتے ہیں کہ شے مرہون قرض کی ادائیگی سے پہلے مرتہن کے پاس اس کا جو قبضہ ہے، قبضہ امانت ہے۔ وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِن، مرتہن امین ہے، اس لیے اگر وہ شے مرہون تلف ہو جاتی ہے اور مرتہن کہتا ہے تلف ہو گئی، تو قسم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی۔ وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِن فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ، قسم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی، اس کو گواہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الرَّدِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، اور اکثر حضرات کے نزدیک اگر مرتہن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شے مرہون راہن کو واپس کر چکا ہوں، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ واپس کرنے کے سلسلے میں اب اس کو گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہوگا، اس لیے رد کے وقت میں اس کو گواہ رکھنے چاہیے تھے۔ وَلَوْ وَطِيَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ، اگر مرتہن نے مرہونہ باندی سے بغیر وطی شبہ کے وطی کر دی، تو یہ زنا کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا؟ زنا کہلائے گا، حد زنا جاری ہو۔ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلَتْ تَحْرِيمُهُ إِلَّا أَن يَقْرُبَ إِسْلَامَهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ۔ مرتہن یہ کہے کہ مجھے مسائل کا علم نہیں تھا، یا میں نہیں جانتا تھا کہ اس باندی سے، مرہونہ باندی سے وطی کرنا حرام ہے، تو میں نے کر دیا ایسا، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ بالکل نو مسلم ہے،
یا ہے کہ علماء سے بہت دور رہتا ہے، مدارس اس کے قریب نہیں ہیں، اہل علم اس کے قریب نہیں ہے کہ ان سے جا کر مسائل پوچھ سکتا، تب تو ٹھیک ہے، اس کی جہالت کا اعتبار کرتے ہوئے مان لو اس کی جہالت کا اعتبار کرتے ہوئے ہم حد اس پر جاری نہیں کریں گے زنا کی، لیکن مہر وغیرہ تو دینے کے لیے اس کو اس وقت بھی کہا جائے گا، مہر مثل۔ وَإِنْ وَطِيَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ فِي الْأَصَحِّ فَلَا حَدَّ۔ اور اگر راہن نے اجازت دی تھی مرتہن کو اور اس نے وطی کر لی مرتہن، اور مرتہن کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وطی کرنا حرام ہے، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَيَجِبُ الْمَهْرُ ان اکراہا، اگر جو ہے اس نے باندی پر زبردستی کی وطی کرنے میں مرتہن نے، تو باندی کے لیے مہر دینا بھی اس پر لازم ہوگا۔ اور جو بچہ پیدا ہوگا والولد حر نصیب، وہ آزاد پیدا ہوگا اور اس کا نسب ثابت ہوگا۔ وعلیہ قیمتہ للراہن، مرتہن پر اس بچے کی قیمت ادا کرنا راہن کو لازم، اس لیے کہ وہ آزاد ہو گئے جی، تو مرتہن ادا کرے گا اس کی قیمت۔ اور اگر باندی بھی اس سے وطی کے لیے راضی تھی تو اس کو کوئی مہر وغیرہ نہیں دینا ہے۔ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونُ وَقَبَضَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنًا، شے مرہون تلف کر دی مرتہن نے اور پھر راہن نے اس کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری شے مرہون دے دی، تو اب یہ دوسری شے مرہون اس کے پاس بطور رہن کے رہے گی۔ والخصم فی البدل الراہن، اور بدل کے سلسلے میں جو اس کا خصم رہے گا وہ راہن ہوگا۔ فَإِن لَمْ يُخَاصِمْ لَمْ يُخَاصِمْ الْمُرْتَهِنَ فِي الْأَصَحِّ، یعنی بدل مانگنے کا حق، یعنی کسی نے اگر شے مرہون کو تلف کر دیا ہے تو اب بدل مانگنے کا حق کس کو ہے؟ راہن کو ہے، مقدمہ کرنے کا حق راہن کو ہے۔ اگر راہن نے مقدمہ نہیں کیا تو مرتہن مقدمہ نہیں کرے گا، دعویٰ دائر نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے، وہ تو قابض ہے اس چیز کا، اس کا قبضہ امانت والا قبضہ ہے۔ فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ اختص الراہن وفات الرہن، کہتے ہیں کہ اگر غلام بطور رہن کے رکھا تھا اور اس نے جنایت کی جس کی وجہ سے قصاصاً اس کو قتل کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں رہن فوت ہو جائے گا اور رہن فوت ہو جائے گا اور راہن کو غلام کو حاضر کرنے کے لیے کہا جائے گا قصاص کے لیے۔ فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ أَوْ بِجِنَایَةِ خَطَئٍ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عنہ، جی کہتے ہیں کہ اگر مقتول کے ورثہ نے غلام کو معاف کر دیا اور مال کا مطالبہ کیا یا قتل خطا تھا تو لم یصح عفوہ عنہ، تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ راہن کو ہم اس اعتبار سے معاف نہیں کریں گے کہ وہ مرتہن کے قبضے میں وہ چیز نہ دے، نہیں۔ ولا ابراء المرتہن الجانی، کہتے ہیں کہ مرتہن جنایت کرنے والے غلام کو دین سے بری، مرتہن کا جنایت کرنے والے غلام کو دین سے بری کرنا صحیح نہیں ہے۔ ولا یصل الرہن الی زیادتہ المنفصلہ، کہتے ہیں کہ مرتہن کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جنایت کرنے والوں کو دین سے بری کر دے، اس کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے غلام کو یا شے مرہون کو نقصان پہنچایا ہے
تو نقصان جو پہنچا ہے وہ راہن کی ملکیت کو پہنچا ہے تو مرتہن کو اس کو بری کرنے کا حق نہیں. ولا یسرران الی زیادتہ المنفصلہ کثمرہ وولد. کہتے ہیں کہ شے مرہون میں اگر کوئی منفصل زیادتی ہو جاتی ہے تو صرف شے مرہون بطور رہن کے رہے گی وہ زیادتی. جیسے درخت بطور رہن کے رکھا تھا تو پھل آ گئے اس پر، تو پھل یہ شے مرہون نہیں ہوگی. بھینس رکھی تھی اس نے بچہ دیا تو بچہ جو ہے مرہون نہیں رہے گا. فلو رغل حاملا، اگر راہن نے حاملہ کو بطور رہن کے رکھا، وحل الاجل وہی حامل بیعت، تو اگر قرض کی مدت پوری ہو گئی، قرض کی مدت پوری ہو گئی اور ابھی بھی قرض ادا نہیں کیا ہے، اس حال میں کہ وہ جانور ابھی حاملہ ہی ہے، بیعت، تو اسے بیچا جائے گا. وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِيعَ مَعَهَا فِي الْأَصْلِ، اور اگر بچہ جن دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی ماں کے ساتھ بیچا جائے گا. فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ، بیچتے وقت جانور حاملہ ہوا یا وہ باندھی حاملہ تھی، رہن رکھتے وقت حاملہ نہیں تھی. فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَزْهَرِ، تو وہ جو بچہ ہے قول اظہر کے مطابق بطور رہن کے اس کا شمار نہیں کیا جائے گا. رہن جو ہے وہاں تک سرایت نہیں کرے گا. یہ مسئلہ کہ اس فصل میں وہ کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عقد رہن لازم ہو جائے تو اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کا یہاں پر تذکرہ کیا، ان مسائل کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے.